وہ نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس اختیارات ہیں، نہ وہ تمہیں کوئی بدلہ دے سکتا ہے، پھر بھی تم اللہ کو چھوڑ کے اس کی مانتے ہو. جب وہاں پہ وہ یہ کہیں گے کہ مجھے تو انہوں نے بہکایا تھا، میں تو ان کے راستے پہ ان کے کہنے پہ چلا تھا، تو ادھر بھی بہت جاتا ہے، مطلب کبھی کہیں لگ جاتا ہے، کبھی کہیں لگ جاتا ہے. یہ ہم سب کیونکہ میری اتنی سی محدود آنکھ، ظاہری آنکھ چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج قرآن فیڈ پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پچھلی پوڈ کاسٹ میں ہم نے سورہ کہف نصف جو ہے وہ مطالعہ کیا تھا آپ کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی بقیہ نصف سورہ کہف جو ہے وہ اس پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے اور سمجھیں گے. اور اگر آپ نے وہ پوڈ کاسٹ نہیں دیکھا تو آپ ابھی جا کے دیکھ لیجئے. البتہ اس کے بارے میں ہم کچھ سوال آج آپ سے کرتے رہیں گے. اچھا، ہم نے سادیہ جو کل تقریباً 12 رکوع میں سے 6 رکوع پڑھ لیے ہیں اور 7ویں رکوع سے ہم آج شروع کر رہے ہیں. تھوڑا سا ایک اوور ویو دے دیں جن لوگوں نے آج ہی ہمیں جوائن کیا ہے ان کو بتانے کے لیے کہ سورہ کہف بنیادی طور پہ دجل کے فتنے کے بارے میں ہے. اور دجل کا فتنہ یہ ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے جو سٹیج سیٹ کیا جاتا ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو نظر جیسی آتی ہیں ویسی ہوتی نہیں ہے اور انسان مختلف طرح سے آزمایا جاتا ہے. دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھائی جاتی ہے. جو دجالی فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے اسی سے بچاؤ کے طریقے بھی اسی قرآن کے اندر ہمیں ہدایت ملتی ہے نا، وہ طریقے بتا دیے. اور یہ بھی ہے، ہم نے کل یہ بات کر لی تھی کہ مختلف چیزوں سے انسان آزمایا جاتا ہے نا. اس کے لیے جو آزمائش 4 جگہ سے آتی ہے اس میں سے 2 کو ہم نے کل پڑھا، لیکن وہ ہم ان کو بتائیں ابھی یا نہیں بتائیں؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ پچھلی پوڈ کاسٹ میں جا کے خود سے سنیں گے اور پڑھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو پھر ہمیں بھی سن کے بتائیں کہ جو 2 چیزیں جن کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی وہ کون سی تھی، وہ کون سے فتنے تھے اور ان کا کیا حل جو ہے وہ سورہ کہف سے ہمیں نکالا تھا. ٹھیک ہے. اور آج ہم بات کر رہے ہیں اگلے 2 فتنوں کی کہ 2 اور چیزیں جو انسان کے لیے فتنہ بن سکتی ہیں. آیت نمبر 49 تک ہم نے پڑھ لیا اور اس کے آگے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں. یہاں پہ شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہی چیز جو سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے اور ابتدا میں ہی پہلے پارے میں ہم نے پڑھ لی تھی کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس کے بعد علم کی وجہ سے فرشتوں کو یہ کہا کہ ان کو سجدہ کریں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یہاں پہ وہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اور اس کے بعد ذکر یہ ہے کہ اب کیا تم اس کی بات مانتے ہو، یعنی ہم سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں وہ نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس اختیارات ہیں، نہ وہ تمہیں کوئی بدلہ دے سکتا ہے، پھر بھی تم اللہ کو چھوڑ کے اس کی مانتے ہو. اچھا، یہاں پہ اختیارات کی بات آئی ہے تو ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانوں اور جنوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو کفر کی راہ اختیار کریں یا معصیت کی راہ اختیار کریں یا آپ ایمان اور نیک اعمال کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں نا. تو یہ اختیار ہی ہے جس کے اوپر ہماری آزمائش ہوگی. یہی تو ہماری آزمائش ہے کہ ہم چاہتے ہوئے جانتے بوجھتے کن راہوں کو اپنے لیے جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں. اور کیونکہ شیطان نے چیلنج کیا تھا اور شیطان نے اس چیز کی اجازت مانگی تھی کہ میں ادھر سے بھی بہکاؤں گا ادھر سے بھی بہکاؤں گا، تو بہت ساری جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں کہ جو بظاہر ہمیں نہیں لگتا کہ جو ہے وہ شیطان آ کر ہماری جو ہے وہ انگلی پکڑ کے ہمیں بہکا رہا ہو، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے انسان بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے گمراہ کن چیزیں ثابت. ایک تو آپ نے اختیار کا ذکر کیا اور یہاں پہ بھی ذکر ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، تو اس وجہ سے اس کے پاس بھی اختیار موجود تھا کہ وہ مانے یا نہ مانے نا. فرشتے تو مانتے ہی مانتے ہیں اور یہی اختیار پھر ہم انسانوں کے پاس ہے. کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف شیطان ہی نہیں ہوتا کہ جو آ کر ہمیں بہکائے. بہت سارے انسان جو شیطان کے رستے پہ چلتے ہیں وہ خود شیطان کے چیلے بن جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ جانتے بوجھتے چاہتے ہوئے جو ہے وہ ان کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو ہم اپنا رہے ہوتے ہیں، ان کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں. یہ کہنا بہت آسان نہیں ہو گیا کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، میں کیا کرتی. ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے یہی جواب رکھا ہوا ہے کہ مجھے تو، اور آگے دیکھیں اس کا ذکر بھی آیا ہے کہ جب وہاں پہ وہ یہ کہیں گے کہ مجھے تو انہوں نے بہکایا تھا، میں تو ان کے راستے پہ ان کے کہنے پر چلا تھا، تو پھر ان کا کیا جواب ہوگا. پڑھ لیتے ہیں جواب. جواب جو ہے وہ آگے کے آیات میں تقریباً 52-53 میں آتا ہے کہ جب ان کا رب کہے گا کہ ان ہستیوں کو جو تم نے پکارا ہے، یہ لوگ چاہیں گے کہ ان کو پکارے نا. ہر انسان چاہ رہا ہوگا اور ہمیں یہ منظر کشی قرآن ہی میں کئی جگہ ملتی ہے کہ وہ بار بار بلیم گیم چل رہا ہوگا. کوئی کہے گا کہ جو میرے آباء و اجداد ہیں ان کی وجہ سے میں ایسا ہوں، کوئی کہے گا کہ نہیں یہ جو ہمارے پیر فقیر اور بزرگ بنے ہوئے تھے ان کی وجہ سے میں ایسا ہوں، کوئی کہے گا نہیں شیطان نے بہکا دیا تھا. اور ان ساری چیزوں کے جوابات ہمیں مختلف صورتوں میں مل جاتے ہیں. بالکل.
کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ تمہیں بہکانے پہ صرف اتنا اختیار رکھتا تھا نا شیطان کہ وہ تمہارے دل میں وسوسہ ڈال دے، ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کروا سکتا. اور پھر دوسری چیز کہ جس سے ہم نے رجوع کیا، اللہ تو یہی چاہتا ہے نا کہ جب ایمان تمہارے سامنے آ گیا، حق تمہارے سامنے آ گیا، تو پھر تم رجوع کر لو، نیک اعمال کرو اور اس قرآن سے جڑ جاؤ، اس ہدایت کے ساتھ جڑ جاؤ. تو پھر تو ہم یہ جواز نہیں پیدا کر سکتے کہ ہمارے سامنے تو کوئی حق کا راستہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کفر کیا ہے اور حق اور باطل کیا ہے. اور ان شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ ہمیں ویسے تو قرآن میں دعا سکھائی گئی ہے کہ دعا مانگو ربی انی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے بھی اور یہ بھی کہ وہ میرے قریب بھی آئیں. تو دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور جب یہ وسوسے آتے ہیں ہر ایک کا ایک ہینڈلنگ کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے ویورز سے یہ بھی بات کرنی چاہیے کہ آپ اپنی اطراف میں ڈھونڈیں کہ ہمارے لیے وہ فتنے کیا ہیں. ہر کسی کی زندگی میں اس کا فتنہ الگ ہے کہ جو اس کو گمراہی کی طرف اور اللہ سے دور کر رہا ہے. تو ہمیں اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اطراف میں یہ چیزیں ڈھونڈیں. ہم نے خود حدیث میں دیکھا نا کہ ایک انسان کے پاس علم ہوتا ہے اور شیطان اس طرح سے آتا ہے کہ تمہارے پاس تو بہت علم ہے اور وہ اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک شہید ہے جس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تمہاری بہت واہ ہوگی اور لوگ تعریف کریں گے، تو اس کے وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں ان وسوسوں کی وجہ سے. تو اس سے تو لگتا ہے کہ ہم کہ ہماری جو نعمتیں، جو اللہ تعالیٰ کے انعام یا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں دین ہیں، وہی ہمارے لیے جو ہے وہ کسی جگہ پر جا کر فتنہ بن سکتی ہے. جب وہ گمراہی میں جبھی جا سکتی ہے کہ جب وہ ہدایت سے دور ہوگی. ہر وہ نعمت جو ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہے، اگر ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال نہ کریں تو وہ ہمارے لیے فتنہ ہے. ایک یہ بات، اور ایک بات یہ کہ اپنے دل میں ابھرنے والے خیالات، اپنے ذہن میں آنے والے وسوسے، ان پہ بھی نظر رکھیں. تبھی اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الناس، اس میں من شر الوسواس الخناس، کہ ان وسوسوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا اور اس کے بارے میں بھی کانشیس ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد ہلاکت کا گڑھا مشترک کرنے کا ذکر ہے کہ جو ایک دوسرے کو بہکانے والے ہوں گے. اسی طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جب آپ ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو انعام یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کلیکٹیولی جنت میں لے کے جائے گا. آپس میں بیٹھیں گے، ملیں گے. اور جو لوگ ایک دوسرے کو برائی کے لیے سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی کلیکٹیولی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ ہلاکت کے گڑھے تک. تو پھر ہمیں اپنی گیدرنگ اور اپنی صحبت پہ بھی نظر رکھنی ہوگی کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ ہیں. اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے جوڑنا ہوگا جن کے ساتھ ہم اپنا انجام چاہتے ہیں. بالکل. اور اس کے بعد پھر قرآن کا ذکر کیا. یہ جو پورا اگلے رکوع میں ایک پورا پیسج آتا ہے نا، اس میں مجھے 2-3 چیزیں بہت پرومیننٹ لگیں. سب سے پہلے ذکر آتا ہے قرآن کا کہ ہدایت آئی تو کس چیز نے روکا ماننے سے. اور میں نے یہ سوال اپنے آپ سے بھی کیا اور مجھے لگتا ہے کہ ہم طاقت میں یہ سوال اپنے آپ سے کریں. قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن اٹھانے کے بعد، آج ہم سب کا یہ سمجھنے کے بعد کیا چیز روکتی ہے اس میں عمل کرنے سے؟ وہی میں نے کہا نا کہ ہر انسان کا اپنی الگ الگ جو ہے نا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو چیز مجھے روکتی وہ آپ کو بھی روکے گی. میری اور آپ کی پسند ناپسند یا ہم کس طرف رغبت زیادہ رکھتے ہیں وہی چیز ہمارے آڑے آتی ہے. اور اس کو جب تک ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے. جیسے اکثر جو ہے وہ جب کسی فرد کو کوئی ڈپریشن، انگزائٹی اور بہت سارے مسائل، ذہنی مسائل بھی ہوتے ہیں، آپ کو پہنچنا ہوتا ہے وہاں تک کہ اصل چیز آپ کو پریشان کر کے رہی ہے، اس کی جڑ کہاں پر ہے. اسی طرح اپنے یہ والے مسائل کو بھی آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کو جڑ تلاش کرنی پڑے گی کہ میرے نفس کو کیا چیز باتی ہے، وہ کیوں مجھے روکتا ہے، وہ کیا چیز ہے جو مجھے آگے بڑھنے سے روکتی ہے، اور اس کو وہیں سے حل کرنا ہوگا. اچھا، یہاں پر ایک ظالم شخص کا بھی ذکر کیا ہے نا اس میں. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر جو ہمارے پاس آیت نمبر 55 کے بعد جو 56ویں آیت ہے اس میں یہ کہ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس نے رب کی آیات سن کر نصیحت کی جائے. آپ نے جو آیت پڑھی ہے 57 ہے نا، اس سے پہلے سے یہ چل رہا ہے نا ذکر، یعنی پہلے رسالت ہے. اچھا، اس سے پہلے رسالت کا ذکر ہے کہ جب رسول بھیجے جاتے ہیں تو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ جو آیت پڑھی تھی کہ پھر جب رب کی طرف سے ہدایت آ جاتی ہے تو پھر اس نصیحت سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی کہ قرآن. بالکل قرآن. تو اس وقت جو ہمارے پاس جو نصیحت اور آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہماری ہدایت کے جو رستے ہیں وہ کہاں سے نکلتے ہیں، وہ سیرت سے، اور ہمارے پاس سیرت سنت سے، اور باقی جو ہے وہ قرآن ہمارا جو ہے نا وہ. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جانا، ان کو پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کو ڈیٹیل میں ہم سوچتے ہیں تو واقعی یہ 2 ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں فتنہ سے بچا سکتی ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کو دانتوں سے پکڑ کے رکھنا. بالکل. اور پھر تیسری چیز بھی اس کے ساتھ ضمنی طور پہ آ گئی کہ برے انجام کو بھول جاتے ہیں، یعنی آخرت کا انکار. میں نے اس میں جو مارک کیا تو مجھے 3 چیزیں میں نے اپنے پاس لکھی کہ 3 چیزیں مجھے ہر وقت یاد رہے: رسالت یعنی سنت، دوسرا کتاب یعنی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت قرآن، اور تیسری آخرت کی یاد.
یہ تینوں چیزیں اگر موجود ہوں گی، اگر یہ نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اب بعد میں ذکر کیا ہے کہ دلوں پہ غلاف چڑھا دیے جاتے ہیں آپ کے، اور بہت ساری جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے وہ دلوں کو سخت کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پتھر کی طرح سخت کر دیا اور ان کو ٹیڑھ کر دیا، کجی پیدا کر دی دلوں کے اندر. اور پھر ہمیں احادیث بھی ملتی ہے نا کہ دل ایک لوتھڑا ایسا ہے جسم کے اندر کہ اگر وہ صحیح ہے تو سب کچھ ہے نا ٹھیک. تو وہ دل کو جو ہے مینشن کیا گیا ہے کہ اگر ہمارا دل جو ہے وہ درست راہ پر ہے اور دل جو ہے نا وہ ہدایت پا چکا ہے، تو پھر ہمیں اس رمضان میں ہمیں ایک اللہ سے اس دعا کو بھی شامل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور نیا دل عطا فرمائے جس میں اللہ کی یاد ہو، جس میں ہدایت ہو، جس میں جو ہے وہ اللہ کی رضا مطلوب ہو. دیکھیں قلب سلیم کی دعا میں سکھائی گئی ہے صرف اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کو بات پسند ہے کہ کوئی انسان قلب سلیم، صاف ستھرا پاکیزہ دل لے کر آئے، لیکن یہ آپ کو کرنا پڑتا ہے، یہ ہو نہیں جاتا ہوگا. بالکل. اور آپ جب زندگی گزارے ہوتے ہیں نا، دل ادھر ادھر بھی بہت جاتا ہے، مطلب کبھی کہیں لگ جاتا ہے، کبھی کہیں لگ جاتا ہے، یہ ہم سب کے ساتھ. اور یہ بھی چیک کرنا ہوگا اس رمضان میں کہ ہم کون سا دل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل جو ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے سخت ہو گئے ہیں یا کالے پڑ گئے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں حدیث سے ملتی ہیں، تو ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ بھی لینے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جب اس مضمون کو دیکھ رہی تھی، دیکھیں پہلے شیطان کا ذکر ہے، اس کے بعد یہ والا ذکر ہے، دلوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے درگزر اور رحمت کا ذکر ہے. شیطان کی خاص بات کیا تھی؟ توبہ نہیں کی تھی ہے نا. اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ کو بات پسند آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ انہوں نے سورہ بقرہ میں جو ہے کہ انہوں نے کلمات سیکھ لیے دونوں نے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کیا. تو یہاں پہ اگر غلاف چڑھ جاتا ہے، وہ اس وقت چڑھتا ہے جب انسان اپنے گناہوں کو ساتھ ساتھ معاف نہیں کرواتا. گناہ ہو سکتے ہیں لیکن اگر ساتھ ساتھ توبہ نہ کی جائے اور آپ اس ایک نقطے کو بڑھتے 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 غلاف کی شکل ہو جائے، پھر انسان اس سٹیج پہ چلا جاتا ہے کہ ہدایت دل کے اندر نہیں جاتی. اور اس وقت ہم جس مہینے میں موجود ہیں، یہ بہترین ساتیں ہیں، بہترین ٹائم ہے کہ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ اپنے گناہوں کا ایک تو ادراک ہمیں حاصل ہو جائے. اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہم اس گناہ کو گناہ سمجھ کے کریں، پتا چلے کہ گناہ ہے میری زندگی میں، اور پھر ہم اس سے معافی رجوع کر لیں. معافی پہنچنے کی سٹیج تک دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ سے معافی جب مانگیں گے، جو آپ نے بات کی کہ پہلے تو آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ غلط کر رہے ہیں. دوسری بات پھر اس پہ آ جائیے کہ آپ سورہ کہف آپ کو اس لیے پڑھائی جا رہی ہے کہ آپ چیزوں کو مختلف اینگل سے دیکھنا سیکھیں، اور آپ کو یہ بھی بات سمجھ آئے کہ صحیح اور غلط کے جو پیمانے ہم نے اپنے دماغ میں بٹھائے ہوئے وہ ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک ہوں. یعنی آپ کو اپنے آپ کو بالکل زیرو بیسڈ اس پہ لانا ہوگا. قرآن کو کھولنے سے پہلے قرآن آپ کو الگ الگ طرح سے معنی سکھائے گا، اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ ایک ٹائم دے رہا ہے نا توبہ کرنے کا، پلٹنے کا، اپنے پاس آنے کا. قرآن کھلواتا ہے، بٹھاتا ہے، ٹائم دیتا ہے، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے اور آپ سے مایوس نہیں ہوا ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ آ جائیں تو پلٹ کے جو ہے اس میں نے لکھا ہوا ہے، آپ بھی مجھے لگتا ہے کہ یہی سوچا ہوگا کہ اس ماہ جو شب قدر کی راتیں ہیں نا، اس کو رجوع کی راتیں بنا لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے بخشش کا سامان کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پہلے بھی 2 واقعات جو ہے وہ ہمیں ملے تھے جب ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں جو ہے سورہ کہف کا مطالعہ کیا تھا، اور اب آگے بھی جب ہم نے مطالعہ کیا تو ہمیں اور جو ہے وہ واقعات اس میں ملتے ہیں، جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے. بالکل. اچھا یہ اس واقعے کے اندر حضرت موسیٰ کے سفر کا ذکر ہے جس میں وہ اپنے غلام کے ساتھ سفر کرتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام جن کے بارے میں ہمیں بالکل وضاحت نہیں ملتی، بہت تفاسیر میں مختلف ملتا ہے، لیکن زیادہ تر تفاسیر میں ذکر آتا ہے کہ غالباً وہ ایک فرشتے تھے. لیکن ہم نے پہلے بھی سورہ کہف میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی تھی نا کہ بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اس واقعے سے لیسن مل رہا ہے وہ لیسن مل رہا ہے. تو اب اس کی جزیات کیا تھا، کیسے تھا، وہ اس وقت ہماری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک فتنہ بن سکتا ہے نا، علم کا فتنہ. جیسے اب ہم نے 2 فتنے پہلے پڑھے اور اب یہ فتنہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ علم اور معلومات کا فتنہ، کہ علم بہت ہو جائے گا، معلومات بہت ہو جائے گی، لیکن عمل اس لیے کم ہو جائے گا کہ ہم جزیات میں پڑ جائیں گے، ہم بہت زیادہ جو ہے نا اس کی ڈیپتھ میں چلے جائیں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور وہ کیوں نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے عمل سے ہمیں روکتی ہے. اچھا اب جو ہم واقعہ پڑھیں گے نا حضرت موسیٰ کا، یہ بہت زیادہ فیمس بھی ہے اور آپ لوگوں نے بھی ضرور سنا ہوگا. اس میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ نکلے ہیں اور اس کے بعد ایک مقام پہ حضرت خضر ان کو ملتے ہیں، اور پھر 3 واقعات پیش آتے ہیں ایک کے بعد ایک، جس میں حضرت موسیٰ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں حضرت خضر جو ایکسپلینیشن دیتے ہیں، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے، اور وہ صرف دیکھنے والی نگاہ کا فرق ہے. اور اس کو آپ دیکھتے چلے جائیے اور یہ بھی تصور کیجئے کہ ایک ظاہری آنکھ جو چیز دیکھتی ہے، ایک تفسیر میں جملہ سعدیہ مجھے بہت اچھا لگا تھا، میں وہ لکھ کے آئی ہوں کہ انسان کی جو لا علمی ہے وہ اس کے علم سے بہت زیادہ ہے.
سمجھ آ رہی ہے لا علمی جو ہے وہ علم سے زیادہ علم محدود ہے انسان کا. جتنا وہ جانتا ہے نا وہ سمجھتا ہے وہ بہت جانتا ہے, لیکن پوری کائنات کے جو اسرار ہیں اور جس طرح قدرت کام کرتی ہے اس کے مقابلے میں وہ ذرہ برابر اور وہ اتنے سے علم پہ اتنا ناز کرتا ہے کہ وہ اپنے محدود علم کے ساتھ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ زندگی میں مجھے کیا کرنا ہے, آگے کیا ہونے والا ہے, مجھے زیادہ پتہ ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اس زوم کو یہاں پہ توڑا گیا ہے. مطلب ہم اپنے علم کی بنیاد پہ اپنی آئندہ کی زندگی کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, زندگی موجودہ زندگی کے بھی, یعنی میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے, میں کیسے فیصلہ کر سکتی ہوں. میرے ساتھ زندگی میں جو مسائل آ رہے ہیں وہ میرے لیے خیر لا رہے ہیں یا شر لا رہے ہیں, یہ میں طے نہیں کر سکتی کیونکہ میری اتنی سی محدود آنکھ, ظاہری آنکھ چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. اور یہ واقعہ جب ہم نے پڑھا تو اس میں ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ ہو کہ اللہ کی مصلحتیں, اللہ کی حکمتیں بہت سا کاموں میں پوشیدہ ہیں جو انسان نہیں سمجھ پاتا. چلے واقعہ پڑھ کے پھر ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کو ان واقعات سے کیا سمجھ آتا ہے اور ہمیں جو سمجھ آتا ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے خادم کے ساتھ نکلے. کوئی نشانی انہوں نے طے کی ہوئی تھی کہ کسی جگہ پہ اگر مچھلی پانی میں چلی جائے تو مجھے بتا دینا, اور غالباً یہ تفاسیر میں ہی ہمیں ملتا ہے کہ غالباً یہ ان کے لیے ایک وہ پوائنٹ تھا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یا تو کہا ہوگا کہ ایسے ڈائریکشن چینج کرنی ہے یا کوئی ایسی نشانی تھی کہ جو کہ ان سے شروع میں مس ہو گئی. اور پھر بعد میں جا کے جب ان کو پتا چلا اور ان کے خادم نے کہا کہ میں تو بھول گیا آپ سے ذکر کرنا, تو پھر وہ واپس پلٹے, اسی جگہ پہ پلٹے اور وہاں ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے. اچھا, اس کو بھی جو ایک چھوٹی سے مطلب ترجمے کے اندر جو یہ لائن آئی ہے کہ شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم راہ راست کی طرف سفر کرتے ہیں نا, جب ہم ہدایت کا سفر شروع کرتے ہیں تو جگہ جگہ ہمیں جو ہے نا ایسی چیزوں کا سامنا ہوگا کہ شیطان ہمیں بہکائے گا, شیطان ہماری مشکلات میں ڈالے گا, ہمارا چلنا دو بار ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ہم نیکی کی طرف چلنا چاہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہماری رکاوٹ بنتی ہیں. آپ جب پورے قرآن میں نا میں ایک مزاج دیکھتی ہوں کہ جب شیطان کے بہکانے کا اور انسان کے شیطان کے پیچھے چلنے کا ذکر آتا ہے, وہاں آگے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پلٹنے کا ذکر آتا ہے نا, اور یہ اتنی بڑی بلیسنگ لگتی ہے کیونکہ یہ سب کے ساتھ ہے. دیکھیں کہ ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب لکھ لیتا ہے, پھر اس میں جب ہم کر جاتے ہیں تو ایک اور نیکی جو ہے نا اس عمل میں لکھ لی جاتی ہے. تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے ہمارے ساتھ. بالکل. اچھا, اس کے بعد آ جاتے ہیں واقعے کے اوپر. اس کو ہم ایک پورے واقعہ ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم نے کل بھی نہیں پڑھا تھا, کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ترجمہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ نے واقعہ پڑھا ہوا ہوگا, نہیں پڑھا تو آپ آج پڑھ لیجیے گا. اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے اور تینوں واقعات ایسے ہیں جس میں انسان کا وہ علم یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس کو تھوڑی سی چیز پتا ہوتی ہے اور وہ رائے بناتا ہے, لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کیسے کام کر رہی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں جو دنیا میں آپ کو بظاہر نقصان لگ رہی ہوتی ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب پڑھایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کے حالات میں نا, اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ساتھ بھی دن اور رات یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے پریشانیاں اللہ تعالیٰ کیسے خیر نکالتا ہے. اچھا, اس وقت بنی اسرائیل بھی فرعون کے ساتھ وہی معاملات چل رہے تھے کہ جو بنی اسرائیل اور فرعون کا جو ایک ظلم اور ستم کا دور تھا, تو اس وقت حضرت موسیٰ کے اس میں بھی جو ہے یہی دور چل رہا تھا. صحیح. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ نے ان سے درخواست کی کہ کیا میں آپ کے ساتھ ٹریول کر سکتا ہوں, میں آپ کے ساتھ چلوں. تو انہوں نے ایک جملہ کہا, اس جملے کو ذرا سا آپ ایکسپلین کریں مجھے. انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. یہ صبر تو تکلیف کے لیے یوز ہوتا ہے نا عام طور پہ. اچھا, ہمارا زیادہ تر یہی ذہن میں آتا ہے کہ صبر تو جب ہوگا جب کوئی مشکلات ہم پہ پڑیں گی یا کوئی مصیبت آئے گی تو اس وقت ہم جو ہے وہ برداشت کر لیں. لیکن اس میں یہاں پر جو صبر کا جو ذکر کیا گیا نا وہ یہ ہے کہ ہر چیز میں ہم جلد بازی نہ مچائیں نا. مطلب جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے تو اس کو پہلے ہمیں رکنا ہے, ٹھہرنا ہے, سوچنا ہے, سمجھنا ہے, اور پھر اللہ کی حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں. اچھا, ہر معاملے میں ایسا ٹھہراؤ کہ آپ جلدی فیصلہ نہ کریں اور جلدی ریئیکٹ نہ کریں. یہ بھی صبر کے معنوں میں ہے. اور آپ نوٹ کیجئے گا کہ جیسے جیسے آپ قرآن سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں نا, جیسے جیسے آپ ان سارے واقعات پڑھتے ہیں آپ کی پرسنالٹی میں ٹھہراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. اور یہی یہاں پہ مطلوب. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا, یہ بصیرت جیسے کہتے ہیں نا کہ بصیرت کی آنکھ کھلتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ وہ حکمتیں اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ پہ اتارنا شروع کرتا ہے. آپ کو ابھی جس طرح سے ہم کرونا میں دیکھ لیں کہ اللہ کی کیا حکمت اس میں پوشیدہ ہے. اس میں بہت سے لوگوں کا روزگار دیکھا جائے تو بہت سے لوگوں کا روزگار چھٹا, بہت سارے لوگ جو ہے وہ پریشان ہوئے, بہت سی اموات ہوئی. تو ایک طرح سے پوری جو ہے نا وہ دنیا کو جو ہے نا وہ بند کر دیا گیا. اب اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں, کیا اس میں سے وہیں سے خیر. اب اس وقت جو ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھا تو وہ کہاں سے نکلا, ادھر سے ہی نکلا. بے شمار لوگوں کا قرآن کی طرف رجوع بڑھا, تو فیملی کی طرف آپ یہ دیکھیں کہ ٹرینڈ بدلا, ایک دم سے ساری چیزیں چینج آیا. تو یہ چینج اور رد و بدل اللہ کو مطلوب ہے. ٹھیک. اچھا, اس کے بعد جو واقعات چلتے چلے گئے نا, سب سے پہلے جو واقعہ کشتی کا واقعہ ہے کہ بظاہر انہوں نے کشتی کو نقصان پہنچایا, لیکن اصل میں جو اس کے پیچھے واقعہ تھا وہ کیا تھا
کہ اس میں انہوں نے آگے کی جو ہے وہ اس کو پریشانی سے جو ہے نا ان کو بچا لیا، اللہ چوری ہونے سے بچا لیا. مطلب ہم اپنے حالات کے بگڑ جانے سے یا حالات کے کسی چیز کے چھن جانے سے جو ہے نا ایک دم سے جو ہے نا بے صبری کا جو ہے نا مظاہرہ کرتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہمیں ملتی ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا سوچ رکھا ہے، اللہ نے کوئی خیر ہی نکالنی ہوتی ہے اس کے اندر. دوسرا واقعہ، ایک لڑکا ملا اور اسے قتل کر دیا گیا. اچھا، اس کے پیچھے بھی کیا مصلحت پھر آگے بتائی گئی کہ والدین کو تکلیف پہنچا تھا تو آگے کی آزمائش سے والدین کو بچا لیا. بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ایسی رونما ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں بظاہر لگ رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہیں یا ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن آگے جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آزمائش سے، بڑی آزمائش سے بچا رہا ہوتا ہے. اگر بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت نہیں دیتا اور ان کو وہ تکلیف لگتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑی تکلیف سے آگے بچانا چاہ رہا ہو. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہمارے اطراف میں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں اپنے ایمان کو جو ہے نا اس کے اوپر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی حکمت، اللہ کے جو حکم، اللہ کی چیزیں جو ہو رہی ہیں ہمارے سامنے، ہم اس میں صبر اور شکر کا مظاہرہ کریں. اور تیسرا یہ تھا کہ انہوں نے ایک دیوار تعمیر کی جو گر رہی تھی اور اس کا انہوں نے کوئی اجرت بھی نہیں لی، اور حالانکہ وہاں پہ جو ہے وہ چاہتے تو اجرت لے سکتے تھے، لیکن وہاں پہ چونکہ غریب بچوں کا ایک خزانہ تھا جو کہ یہ ڈر تھا کہ وہ ایکسپوز ہو جائے گا، نکل آئے گا، تو انہیں دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا. بڑا اچھا مجھے یہ لگا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ جو اس میں کہا نا کہ ان کے والدین نیک تھے. تو یہ جب میں جملہ پڑھ رہی تھی یہ ترجمے میں تو مجھے لگ رہا تھا کہ جو نیک والدین ہوتے ہیں ان کی اولاد کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے. یہ تو دنیا میں دیکھا گیا کہ ہم وہ جو دعائیں کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی، ان کی ایمان کی، ان کی دنیاوی چیزوں کی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حفاظت فرماتا ہے. اچھا، یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں واقعات جو آپ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لیں گے، اس کو اگر آپ ایک نظر میں اس سے لیسن نکالیں نا کہ کیا سمجھ آتا ہے. مجھے سمجھ آتا ہے کہ پہلی بات جو ہم نے پہلے کر لی تھی کہ عقل جو ہے وہ ہماری ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی. دوسرا یہ لگتا ہے کہ انسان اپنی عقل کی وجہ سے اگر ہدایت کو چھوڑ کے کوئی راستہ ڈھونڈے گا نا وہ نہیں سمجھ پائے گا. اس کی ضرورت یہ ہے کہ جو علم اس کو دیا گیا، جو علم اس کو حاصل ہے، اس کو فتنے سے بچانے کے لیے وہ علم خود میرے لیے فتنہ نہ بن جائے، میں اس علم کو ہدایت کے ساتھ جوڑ کے رکھوں. تو ابھی کیا لگتا ہے اس وقت جو ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس جو اس وقت میڈیا کا دور ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیں نا، آپ دجال کی بھی ذکر کیا تھا کہ وہ گولڈ پلیٹڈ ہے نا، وہ نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے. اس وقت دنیا کی جتنی آپ علوم بھی دیکھ لیں، خود ہی تھیوری لے کر آتے ہیں، خود ہی ایک چیز رائج ہو جاتی ہے اور اس وقت وہ بڑی فائدہ مند لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی، کچھ سالوں کے بعد اس کے نقصانات نظر آنے لگتے ہیں. دوسری بات ہے کہ جو کانسیپٹس آپ کو اچھی طرح آپ کے اندر اتارے جا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے بہت ساری جگہ تو وہ کورس کے ذریعے، یونیورسٹیز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، ٹاک شوز کے ذریعے، بڑی بڑی بحثوں اور علمی گفتگو کے ذریعے، بالکل بڑے بڑے سلوگنز کے ذریعے جو چیزیں آپ تک اتاری جا رہی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہڈن ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ سمجھ آئے گا. اللہ تعالیٰ وہ فرقان دیتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ فُرْقَانًا. جو آپ کہہ رہی نا ایک اور آنکھ کھلتی ہے، وہ ایک اور آنکھ جب کھلتی ہے جب آپ اللہ سے قریب ہوتے ہیں تو آپ کو وہ ہڈن چیزیں بھی اللہ دکھانے لگتا ہے. اور یہ بھی آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اہل علم کے ساتھ، انہوں نے کہا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں تاکہ میں کچھ علم و دانش کی باتیں سیکھ سکوں. تو یہ تو نبیوں کی سنت بھی ہے. تو کہیں سے بھی علم، اور وہ بھی اوتھینٹک علم اور الہامی جو ہے وہ علم اور راہ ہدایت کے لیے ہمیں جڑنا ہوگا، ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ ہمیں جہاں سے مل رہا ہے ہم اس کو حاصل کر لیں اور جیسا عمل چل رہا ہے، جیسا ٹرینڈ چل رہا ہے ہم اس کے اوپر جو ہے اس میں سے خلاصہ تو یہ نکلا کہ اللہ کی رہنمائی، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے بغیر علم بذات خود فتنہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ علم کے فتنے کا ذکر ہے. اس کے بعد پھر اگلا واقعہ، مجھے واقعہ اس لیے بہت اچھا لگتا ہے کہ اس واقعے کی روشنی میں جب آس پاس دیکھو نا تو ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح. یہاں پہ ذوالقرنین کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے لیکن بہت سارے توریت میں بھی ذکر، اور اس سے جب آپ اس کو جوڑتے ہیں تو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ایرانی فرما برا تھا، ایک بادشاہ تھا. اس بادشاہ کی خاص بات کیا تھی کہ اس کے اندر خوف خدا تھا، اور یہ ان لوگوں کو بھی، یعنی یہودیوں میں بھی اس کا ذکر بہت زیادہ پازیٹو انداز میں اس لیے ہوتا تھا کہ اس نے یہودیوں کے لیے بھی بہت آسانیاں دی تھی، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. یعنی ان کے ساتھ کوئی بغض نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ ان کی بھی چیزیں جو تعمیر کرنی ہے، جو ہیکل سلیمانی جو ہے اس کی دوبارہ تعمیر کا اس نے حکم دیا، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. اب اس کے بارے میں ایک پازیٹو ان کے بارے میں بھی تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی وہ والی سائڈ پڑھاتے ہیں جس میں ایک حکمران کے اندر جب خوف خدا ہوتا ہے تو رعایا کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. اچھا، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جب ہم نے اس کو پڑھا تو اللہ نے اس کو اقتدار بھی دیا، اللہ نے اس کو طاقت بھی دی، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ صلاحیت بھی موجود تھی. آگے ہم جو واقعہ پڑھتے ہیں اور ہمارے ویورز اس کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تو ان کے پاس وہ ساری صلاحیتیں بھی موجود تھیں جو ایک حکمران میں ہونی چاہیے. پاور تھی نا، ذکر یہ کیا ہے کہ وہ وہاں سے وہاں تک
جہاں آفتاب طلوع ہوتا تھا وہاں تک اس نے سفر اور جہاں غروب ہوتا تھا. مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک سمبل کے طور پہ یوز کیا نا اس کو کہ زمین کے اس کونے سے اس کونے تک ان کی جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی. لیکن یہ ہوتا ہے کہ صلاحیت کے ساتھ ساتھ صالحیت کا ہونا بہت ضروری ہے. اور خاص طور کون بہتر سمجھ سکتا ہے اس بات کو کہ حکمران بھی ہو, طاقت بھی ہو, اللہ کا خوف نہ ہو تو رعایا کتنا پستی ہے. اور ہم اس پہ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے, جو دن بدن مشکلات کا لوگ شکار ہے, بنیادی ضروریات کے لیے جس طرح لوگ خودکشیاں کر رہے ہوں, یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب آپ کے حکمران کے پاس یہ خوف خدا نہیں ہوتا کہ رعایا کی ہر ضرورت کی ذمہ داری اس کی ہے. اور پھر جو آگے جو بات آ رہی تھی کہ ہم نے ان سے کہا کہ تجھے مقتدرت بھی حاصل ہے اور تو ان کو تکلیف پہنچائے یا ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. مطلب یہاں پر اس کو پوری اجازت تھی, پوری اس کے اختیار حاصل تھا کہ وہ جو چاہے, کیونکہ ہر کوئی اس کی رعیت میں تھا اور وہ حاکم تھا, وہ چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا. حاکم کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے نا کہ وہ کیا کرتا ہے, کیا کرنا چاہے. ایک تو مجھے اس میں خاص بات یہ لگی کہ لوگوں نے اس کو اپنے پرابلمز بتائے, کون پہنچ سکتا ہے حکمرانوں تک اور کون سے حکمران ہیں جو رعایا کی اس پرابلمز کو کنسیڈر کرتے ہیں. اور ایسے لوگ تھے کہ جن کی زبان ان کی زبان بھی مشکل تھی. آگے جو آ رہا ہے کہ وہ اس کی زبان کو سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے, نہ وہ ان کی زبان سمجھ رہے تھے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اپنی رعایا کو اتنا اختیار دینا, اس کو اتنا جو ہے نا وہ آسانی دینا کہ وہ آپ تک پہنچے اور اپنے مسائل ڈسکس کر سکے. ایک تو یہ کہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن. دوسری بات یہ کہ حکمران کو اس بات کی فکر ہو کہ وہ جواب دہ ہے. تیسری بات یہ کہ رعایا اس بات پہ بھی تیار ہے کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں, ہمارا کام کر دیں اور پیسے دے دیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو میرے رب نے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے. یہاں پر جو ہے وہ اور ٹیکس مطلب حکمران لگاتے جاتے ہیں اور عوام دیتے جاتے ہیں. تو یہاں پر مطلب جو خیر فلاح اس سے جو پھوٹ سکتی ہے وہ اپنے طور پہ اپنی عوام کو اور اللہ کے بندوں کو مطلب آسانی فراہم کرنا, یہ اصل چیز ہے کہ حکمران کو اپنے منصب کی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ اس کے پاس جتنی چیزیں دی ہیں وہ تو ایک تو من جانب اللہ ہے, اللہ کی طرف سے. اس کے اپنا کچھ بھی کمال نہیں ہے اس کے اندر کہ اس کے پاس طاقت ہے, اس کے پاس حکمرانی ہے. اس کو اس چیز کو سمجھتے ہوئے اللہ ہی کے بندوں کے خیر اور فلاح کے راستے میں اس کو استعمال کرنا. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جب ہم حکمرانوں کی بات کرتے ہیں نا تو ہم اس کی مذمت میں بہت ساری بات کر سکتے ہیں, لیکن ہم یہ بھی ایک تو نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا حصہ ہے ان کو لانے میں اور وہاں تک پہنچانے میں اور طاقتور کرنے میں. دوسری بات یہ کہ جب ان کو منتخب کرتے ہیں تو خوف خدا ہم دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے. اور تیسری بات جہاں ہمیں حکمرانی ملتی ہے اپنے گھر میں, فیملی میں, جہاں پاور کسی انسان کے پاس آ جاتی ہے نا, وہاں پہ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے, کیونکہ اعمالکم اموالکم, جو تمہارے اعمال ہیں ویسے ہی حکمران تمہارے پر مسلط کیے جاتے. تو یہ ہر ایک کی انفرادی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی حکمران, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے عذاب کی یہ شکل ہوتے ہیں جو آپ لوٹتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں اور باریاں لگاتے رہتے ہیں اور عوام خودکشی کرتی ہے اور مایوس ہوتی ہے. اور اس وقت جو حالات ہیں وہ ہم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اس وقت جو پریشانیاں اور مشکلات میں جو عوام اس وقت دوچار ہے وہ شاید اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم نے خود اپنے اوپر ان کو جو ہے وہ مسلط کر لیا. اور پھر وہ کسوٹی جو یہاں ذوالقرنین نے جو کسوٹی بنائی تھی کہ نیک لوگ جو ہوں گے, جو نیک اعمال کریں گے, ان کا میں ساتھ دوں گا, ان کا خیال رکھوں گا, اور جو اللہ کے ساتھ منکر ہوں گے, جو اللہ کا کفر کریں گے, ان کو جو ہے نا وہ میں مشکل میں. اور سب کرنے کے بعد, دیوار بنانے کے بعد, فیسیلیٹیٹ کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے قال ھذا رحمۃ من ربی, یعنی میرا کوئی کمال نہیں ہے, میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھ سے کام لیا. عاجزی جو ہے نا وہ اللہ کو بہت مطلوب. میں اس واقعے کو جب پڑھتی ہوں نا مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا حکمران یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل ذکر کیا ہے جس کو دولت نے نشے میں مبتلا نہیں کیا. ٹھیک ہے, طاقت بھی ہے, دولت بھی ہے, اختیار بھی ہے. اختیار کا فتنہ ہے, اختیار کا فتنہ. اور اس کے بعد یہ کہ اس کو ایسی بادشاہت ہے جو خوف خدا کے ساتھ ہے, تو لوگوں کے لیے کتنی آسانی ہے اس کے اندر. اور پھر یہ کہ اس کے اندر جو اس آخرت یا خوف خدا کی وجہ سے, توحید کی وجہ سے عدل اور فیاضی اور خیر خواہی خود بخود اس کی شخصیت کا حصہ ہے. اچھا, ایسا بھی تو ہوتا ہے, اب اگر ان آیتوں کو ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں, اپنے اوپر رکھ کر سوچیں, تو ہمیں بھی تو بہت سی جگہوں پہ طاقت ملی ہوئی ہوتی ہے, اختیار ملا ہوا ہوتا ہے. تو جب ہمیں اختیار ملتا ہے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ یہی بات میں نے بھی تھوڑی پہلے جو کی تھی نا, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہی بات ہے, خود ہم سے جب اتنا سا پاور نہیں سنبھلتا, تو ایک شخص جب پوری مملکت کا حکمران ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی جب تک اللہ کو خوف کے علاوہ کوئی اور چیز روکنے والی نہیں ہوتی. تو اس لیے کم از کم جب بھی آپ اپنے لیے کسی کو ووٹ دیں, جب آپ حکمرانی کے لیے کسی کو منتخب کریں, اپنی نمائندگی کے لیے کسی کو بھیجیں, پہلی شرط یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے, کنکلوڈ کیا جا رہا ہے آخر میں ان دونوں واقعات کو سنانے کے بعد, کہ جس دن جو ہے وہ آخرت میں سب لوگ سامنے آ جائیں گے.
سور پھونکا جائے گا، انسان جمع کیے جائیں گے، جہنم کھول دی جائے گی، اور پھر جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے جو ضیافت کا انجام ہوگا. اور اس کے بعد جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور خیر ویسے تو ساری آیات ہیں لیکن سورہ کہف کی آخری آیات کا بھی ذکر آیا ہے نا، وہاں پہ جو جملہ ہے نا کہ ہم تمہیں بتائیں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے کون ہیں. آیت 103 ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ اور ناکام وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش راہ راست سے بھٹکی تھی لیکن وہ سمجھتے رہے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں. اور یہی ہم پہلی آیت سے لے کے اب تک بات کر رہے ہیں. دجال کے فتنے کے لیے سورہ کہف، اس کی وجہ یہ کہ وہ سمجھتے رہے کسی چیز کو ٹھیک اور وہ ٹھیک اور اس پہ چلتے رہے، اور بعد میں جا کے یہ چیز کھلے ہمارے سامنے تو اس وقت کیا حال ہوگا ہمارا کہ جب ہماری پوری صحیح جو ہے نا، کہتے ہیں نا اپنے سارا کچھ ہم نے جمع پونجی جو ہے وہ کس چیز کو کمانے میں لگا دی، اور آخر میں ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ہاتھ تو خالی ہیں. یہی آیا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے سارے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ بہت کچھ لے کر آئے لیکن اصل میں تو انہوں نے فیصلے کرنے میں، پہچاننے میں غلطی کی ہوگی. 4 چیزوں کی آزمائشیں ہم نے اب تک پڑھی. اب تک تو آپ سب نے کمنٹس میں لکھ دیا ہوگا اس لیے میں بتا ہی دیتی ہوں. ایک ہے عقیدے کی ہم نے آزمائش کا، اصحاب کہف کے قصے سے پڑھا. دوسرا مال کی آزمائش کا ہم نے باغ والے قصے سے لیا. تیسرا علم کا فتنہ، اس کی آزمائش. اور اب چوتھا ہم نے جو ہے وہ اقتدار اور طاقت اور اختیار کا فتنہ ہے جو ہمارے پاس. یہ جو 2 واقعات ہم نے آج پڑھے، یعنی 4 طرح کے فتنے اور 4 طرح کے ایگزامپلس اور 4 مثالیں، اور پھر ان سے بچنے کا طریقہ، بچنے کے طریقے بھی پڑھے. بالکل. اور آخری آیات میں پھر ایمان لانے والوں کا ذکر ہے. کفار کا پہلے آ چکا کہ ان کے لیے جو جنتیں تیار کی جائیں گی کہیں اور جانے کا دل ہی نہیں چاہے گا. کتنا پیارا جملہ ہے نا، اس جگہ سے نکلنے کا دل ہی نہیں چاہے گا. واقعی ویسے انسان کی یہ نفسیات بھی ہے نا کہ جب وہ کسی آسانی میں اور راحت میں جو ہے وہ ملوث ہو جاتا ہے تو پھر اس سے چھوڑ کر جانے کا، وہ کہتے ہیں نا دنیا بھی ہم جب اس کو اپنے راحت کا سامان بنا لیتے ہیں تو پھر ہمارا دنیا چھوڑ کر جانے کا بھی جو ہے وہ موت سے بھی ہمیں خوف آنے لگتا ہے، جہاں مزہ آتا ہے. اور اس کے بعد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بڑی پیاری آیت ہے کہ اگر سمندر بھی انک بن جائے، روشنائی بن جائے اور رب کی باتیں لکھنے لگے تو رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. ان 4 واقعات کو اگر دیکھیں پورے سورہ کہف کے اگر رکوع ہم دیکھیں تو کتنی چیزیں کھلی ہیں، کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور کیسے کیسے پردوں پہ سے جو ہے نا راز پہ سے پردے ہٹے ہمارے. ایسا ہی ہے. اور آخری ایک لائن میں پوری سورت کا خلاصہ، جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ پورا نچوڑ ہے فتنوں میں. اس وقت دجالی فتنے رونما ہو رہے ہوں یا دوسرے فتنے ہو رہے ہوں تو اس وقت ہمارا طریقہ کار کیا ہو. میں آپ کو ایک شارٹ کٹ کر کے بتا دیتی ہوں کہ آپ اپنے قرآن میں مارک کر لیجئے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے 5 چیزوں کا جو ہے وہ پوائنٹس دیے گئے ہیں. پہلا ہے کتاب اللہ جو آیت نمبر 27 میں ہے. دوسرا ہے عباد اللہ سے جڑنا، یعنی ایسی اجتماعیت تلاش کرنا، آیت 28 میں. تیسرا ہے زندگی کی حقیقت کو سمجھنا، آیت نمبر 45. آخرت کی یاد اور تیاری 46 سے لے کے 49 تک. اس کے بعد صبر کا شخصیت کا حصہ ہونا، آیت 69. اور اعمال صالحہ اور شرک سے بچنا، آیت نمبر 110. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہر جمعے کو پڑھائی جاتی ہیں. بار بار دہرایا جاتا ہے کہ دجل سے بچنا ہے تو اس کو ریوائز کرو، یاد کرو اور اپنے آپ کو اس کی روشنی میں چیک کرتے ہیں. اور یہ تو بہت ہی آسان کر دیا آپ نے اس کو، تو بالکل ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں خلاصے کی شکل میں جو ہے نا ہمارے سامنے آ گئی. وہ پوائنٹس ہیں کہ جس پہ ہم چلتے پھرتے بھی غور و فکر کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. بالکل. اور یہاں تک ہم نے سورہ کہف مکمل کی ہے. اب ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.